آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر مختلف قسم کا فوبیا پایا جاتا ہے، جیسے کہ بیماریوں کا خوف ہوتا ہے، جیسے کہ بند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، تنگ گلیوں کا خوف ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھنے کا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے فوبیے پائے جاتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ یہ فوبیا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور اس ہومیوپیتھک میں کیا علاج ہے۔ السلام علیکم، اوان ہومیوپیتھک سینٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ النس فوبیا کے حوالے سے بات کریں گے۔ جن لوگوں کو بیماریوں کا خوف ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے گردے فیل ہو جائیں، کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ایسا اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کینسر نہ ہو جائے۔ ایسے مریض ہمیں کلینک میں بھی روزانہ کے حساب پر ملتے ہیں، اور یہ ان کی پریشانی اور یہ ان کی بے چینی جو ہوتی ہے وہ ان کو ایک سیکنڈ جو ہے وہ آرام نہیں ہونے دیتی ہے، ان کو سکون نہیں ملتا ہے، ان کی رات کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کا کھانا پینا ان کو مزہ نہیں دیتا ہے، ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آئے ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے والد یا والدہ یا بہن یا بھائی کینسر کے پیشنٹ تھے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کینسر کہیں ہمیں نہ ہو جائے، یا کوئی بھی کسی بھی مریض کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ اس کی بیماری نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بیماری کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کو کہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری باڈی کے ڈاکٹر ٹیسٹ سب ٹیسٹ کروا لیں۔ وہ ہر طرح کے ٹیسٹ کرواتا رہتا ہے، پھر بھی سکون نہیں آتا ہے۔ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو جب اس کے اندر بیماری ہی نہیں ہے، جب اس کے اندر مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کے ٹیسٹ تو کلیئر آئیں گے۔ اس کے اندر تو ایک خوف ہے، اس خوف کو کلیئر کرنا ہے۔ تو اس خوف کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ترین دوست ہیں جو آپ کے اچھے دوست ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور اپنے ذہن کو ریلیکس کیا کریں، آپ خوش رہا کریں۔ جیسے کہ نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کہیں میرے گردے پھیل نہ ہو جائیں۔ تو یہ آپ کے ذہن کی آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ میرے ذہن کا ایک خیال ہے۔ تو آپ اپنا فوکس جہاں سے ہٹائیں، اور آپ کا فوکس جو ہے وہ نیند کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ آنکھیں بند کر کے پرسکون نیند سونے کی کوشش کریں۔ آپ پراپر واک کریں، آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور آپ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ میرا رب ہی کرتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بیماری بھی ہے نا، اگر آپ کے گردے پھیل بھی ہیں تو آپ کو اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ آپ صحت مند ہو سکیں۔ تو واک کرنا، خوش رہنا، پانی کا زیادہ استعمال کرنا، نیند کا پورا کرنا، اور فوکس جو آپ کی حال میں اس کنڈیشن ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ روٹی پکا رہی ہیں گھر میں تو آپ کا سارا فوکس روٹی کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ بیماریوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کچھ ڈاکٹر ہیں، اپنی پریکٹس کرتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح کا فوبیا ہے کہ کہیں میرے گردے نہ پھیل ہو جائیں، میرے دل کا مسئلہ نہ ہو جائے، تو پھر آپ اس کے مطابق آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے یہ مستقل بنیادوں کے اوپر، اس کی پوٹنسی جو ہے مستقل بنیادوں کے اوپر مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو آپ اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں، یا ہمارے سینٹر میں آپ وزٹ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے دور ہیں، لاہور میں، کراچی میں، لندن میں، برطانیہ میں، یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہیں، تو آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے کر اس کی ٹریٹمنٹ ہم سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن جو میں آپ کو 2 میڈیسن ایسی بتا دیتا ہوں جس کے استعمال کرنے سے میں نے بہت سارے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جیسے کہ اوپیم اگر 1 ml میں آپ لے کر ہر 3 دن بعد، ہر 4 دن کے بعد اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر استعمال کریں گے تو یہ فوبیا اس طرح کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بڑی بے چینی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے، اور پھر مریض اس خوف کی وجہ سے، اس گھبراہٹ کی وجہ سے گونڈ گونڈ کا پانی پیتا ہے، اور کبھی ایک جگہ پر بیٹھتا ہے، کبھی دوسری جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ارسینیکم ایلبم 1 ml میں لینی ہے، اور یہ بھی، اس کے بھی 5 قطرے ہر 4 دن بعد، 5 دن کے بعد استعمال کریں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر، یا ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کر، یا ہماری کلینک میں وزٹ کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ پروگرام سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔